السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، رواه مسلم، وفي رواية سلست الشياطين، رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له، آمين۔ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء۔ محترم معزز صدر مجلس و ذمہ داران مقامی جمعیت اہل حدیث تلہر و ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث شاہجہاں پور، علماء کرام اور بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں، خواتین اسلام، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں،
اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی اور بزرگی کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، آپ کے جملہ صحابہ کرام اور متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر لب گشائی کرنا ہے وہ میرا موضوع ہے استقبال رمضان، نیک اعمال اور برے اعمال کا جائزہ۔ ہماری زندگی یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ایک مومن، ایک موحد، ایک توحید پرست ہی کرنا جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی لائف میں کچھ بھلائیاں کرنے کا حکم فرمایا ہے اور برائیوں سے رکنے کا حکم فرمایا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کی ہر آن، زندگی کی ہر گھڑی اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی اگر اس کائنات میں گزرے گی تو عقیدہ توحید پر گزرنی چاہیے، منہج سلف پر گزرنی چاہیے، کتاب و سنت کی پیروی پر گزرنی چاہیے۔ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اگر تم نے اس قیمتی لمحے کو، اس قیمتی سمے کو، اس قیمتی وقت کو ایسے ہی لاپرواہی میں گوا دیا تو جو آنے والی زندگی ہے وہ پچھتاوے کی زندگی ہوگی۔ اس پچھتاوے سے اگر بچنا ہے تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے بچنا ایک انسان پر، اللہ کے بندے پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو صاف اور ستھری گزار کر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار کر وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور اگر وہ ان تمام اعمال کے ساتھ پہنچتا ہے جن اعمال کا تذکرہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو دنیا میں جو عام کیا ہے اس پر اگر ہم نے عمل کر لیا جس طرح ہمیں کرنے کا حکم ہے تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی، تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم پرہیز کرنے لگو، اگر تم بچنے لگو، اگر تم دور رہنے لگو، اجتناب کرنے لگو ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے، وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب ہم نے جو تم کو بڑے بڑے گناہ بتائے ہیں ان گناہوں سے اگر تم باز آ جاؤ گے، ان سے بچ جاؤ گے، ان سے پرہیز کرو گے، ان سے دور رہو گے تو اس کے بعد تمہارے گناہ بھی مٹائے جائیں گے، تمہاری برائیاں بھی مٹائی جائیں گی، اور بدلے میں تمہیں ایسی جگہ میں داخل کیا جائے گا جو جگہ بڑی عزت والی اور شرف والی جگہ ہوگی، مدخلن کریما، بہت بڑی باعزت جگہ میں داخلہ ہوگا، تمہارا ایڈمیشن ہوگا۔ دنیا کے اندر لوگ آج سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن ایک ایسے ادارے میں، ایک ایسی یونیورسٹی میں ہو جس میں ہر طرح کی ترقی کا سامان موجود ہو
اور ہمارا بچہ اچھا پڑھ لکھ کر اچھا بن کر ایک شہرت یافتہ انجینئر ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا سے کیا بن کر نکلے، یہ سوچتا ہے. دنیا کے اندر ہماری یہ سوچ ہے، لیکن آخرت میں جانے کے لیے، آخرت کا مقام پانے کے لیے، جنت کی گہرائیوں گہرائیوں سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرنا. دنیا کے ہر مسئلے پر ہم مصالحت کرنے تیار ہیں، لیکن دنیاوی ہر مسئلے پر مصالحت کرنے تیار ہے، لیکن عقیدے کا جب باب آتا ہے تو عقیدے کے باب میں ہم کسی سے بھی مصالحت نہیں کرتے جو عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف. ہمیں عقیدے میں سب سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا، اس روایت کے بھی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، او میری امت کے لوگوں 7 ایسے گناہوں سے بچ جاؤ جو تمہیں ہلاک اور برباد کرنے دینے والے ہیں، جو تمہیں تباہ کر دینے والے ہیں، جو تمہاری دنیا کو لوٹ لینے والے ہیں، جو تمہاری دنیا کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دینے والے ہیں، تمہارے عقائد سے کھلواڑ کرنے والے ہیں، تمہارے رب سے دور کرنے والے ہیں، تمہارے نبی سے دور کرنے والے ہیں. ایسے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ. یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خطاب فرمایا، او میری امت کے لوگوں، ان 7 گناہوں کے قریب نہ جانا. یہ بڑے گناہ ہیں جن سے اللہ نے تمہیں روکا ہے، اور تمہارا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو اس سے روکتا ہے. وہ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا پارٹنر بنانا، اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، اللہ کا ساجی بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ دنیا میں زندگی میں اپنی آدمی توبہ کر لے، دنیا میں وہ جو ہے اللہ کی توحید پر آ جائے. مرنے کے بعد اس گناہ کا کوئی علاج نہیں. اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنایا جائے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. سلف و صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ اور ہمارا یہ منہج ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اس گناہ کے علاوہ سزا ملنے کے بعد سارے گناہوں کی معافی اور تلافی ہو جائے گی، اور اس گناہ جو شرک ہے مرنے کے بعد اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے معافی کی. اگر کسی آدمی کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، حتی یخرج من النار، یہاں تک کہ اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا، جہنم سے اسے نکال لیا جائے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی نہیں نکالتا. اس لیے شرک مت کیجیے، لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سی چیز میں بھی شرک مت کرو. شے کہتے ہیں ایک معمولی قسم کی چیز کی. فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر.
فرمایا فإن الشرک لظلم عظیم، یاد رکھو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا اتیاچار ہے، سب سے بڑا بھرشٹاچار ہے۔ اس سے بڑا بھرشٹاچاری، اس سے بڑا اتیاچاری، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ ہر ایک پر رحم کر دے گا، لیکن جو شرک کی حالت میں چلا گیا اس پر رحم کبھی نہیں فرمائے گا۔ مشرک کے لیے اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دیا، کبھی بھی اسے جہنم سے نہیں نکالے گا۔ لیکن اگر کسی نے اور غلطی کر دی ہے اور گناہ کر دیا ہے تو اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اگر اس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس گناہ سے جب تک نہیں بچیں گے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی، اللہ کی جہنم سے کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں نکال سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناگوار گناہ ہے، سب سے خطرناک گناہ اللہ کے پاس ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ناراض کر دینے والا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم لفظوں میں بھی کبھی غلط بول جاتے ہیں، ہم کسی اس میں بھی غلط بول جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ نے احتیاط برتنے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالی يهوي بها الى النار۔ اے لوگوں سن لو، بے شک بندہ کبھی کبھار اللہ کی ناراضگی کی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جہنم میں داخلہ ہو جاتا ہے، جہنم میں اسے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ اتنی اچھی بات کہہ دیتا ہے، اتنی بھلی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی یہوی بہا الی الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی سنن ترمذی میں اسی طرح روایت کیا۔ تو اس لحاظ سے جملوں کے اندر بھی، لفظوں کے اندر بھی، کلمات کے اندر بھی شرک کا اگر تھوڑا سا بھی شائبہ پایا گیا، تھوڑا سا بھی اگر اس کے اندر مکسچرنگ یا مکسنگ پائی گئی تو سمجھ لیجئے کہ یہ چیز بھی اللہ کو ناراض کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ کو ناراض مت کیجیے۔ دنیا کی ساری ہستیاں ناراض ہو جائے، بادشاہ ناراض ہو جائے، وزیر ناراض ہو جائے، آپ کا مشیر ناراض ہو جائے، آپ کی کمپنی کا اونر ناراض ہو جائے، لیکن دنیا کا اونر، دنیا کا خالق، دنیا کا کریٹر جو اللہ عز و جل ہے، خالق کائنات ہے، وہ خالق کائنات کو ناراض نہ کرو۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھنا چاہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اور جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ ہے اللہ کی وہ توحید، یہ ہے وہ اللہ کی خوبی کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی اس خوبی پر یقین کر لے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور قرآن میں بھی اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ عقیدے کی بات بنیاد کمزور نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے کے بعد میں ڈھیلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کبھی کسی سے نہ ڈرے، آپ کو بلا لومت لائم کی پرواہ کیے ہوئے
ملامت کرنے والی کی پرواہ کیے بغیر آپ دعوت دین کا حق ادا کیجئے، توحید کی اشاعت کیجئے، شرک سے لوگوں کو توبہ کرائیے، حکمت عملی سے اللہ کے پیغام کو پہنچائیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پہنچائیے اللہ کے پیغام کو، ڈریے مت۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہہ دیا، اے نبی میرے پیغام کو پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے آپ کے اوپر، جو کلام اللہ نازل کیا گیا ہے، اس کو دنیا کے لوگوں تک پہنچا دو۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی واہیات سے، لوگوں کے مصائب سے، لوگوں کے مشکلات سے، لوگوں کے روڑے اٹکانے سے، لوگوں کے جھگڑوں سے، لوگوں کے لڑائی سے، لوگوں کے بدتمیزی سے، لوگوں کی بدسلوکی سے اللہ ہی آپ کی عصمت فرمائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ جو اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرے گا، وہی اللہ داعیان حق کی بھی حفاظت کرے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جو اسے نقصان پہنچانا چاہے گا وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو اسے رسوا کرنا چاہے گا وہ رسوا نہیں کر سکے گا۔ وہ کون سا طبقہ ہوگا؟ وہ خیر امت کا کون سا خیر امت کا جو ہے گروہ ہوگا؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہماری راہ ہے، یہی ہماری شرع ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئے ایسے جیسے کہ تم میرے صحابہ ایمان لے کر کے آئے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کے جیسا ایمان لانا ہے، صحابہ کے جیسے قوت بازو میں جو ہے دم لانا ہے، صحابہ کی طرح عقائد رکھنا ہے، صحابہ کی طرح مضبوط ہونا ہے۔ عقائد میں نچر پوچھ نہیں آنا چاہیے۔ موت اور زندگی کا تعلق اللہ سے ہے، اور جو لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں اللہ انہیں ناپسند کرتا ہے، چونکہ موت کے بغیر اللہ کی محبوب ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے محبت جس کو ہوگی، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ اس کی ملاقات کو پسند فرمائے گا، اور بغیر موت کے اللہ سے ملاقات ہوگی ہی نہیں۔ تو موت ہماری دشمن نہیں، موت ہمارے لیے وبال نہیں، موت ہمارے لیے ہلاک کر دینے والی چیز نہیں، موت ہمارے لیے سکون ہے، راحت ہے، رب سے ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن موت کے سے پہلے ان اعمال کو کر لو جن اعمال کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اگر موت سے پہلے یہ کام کر لیا، یقین جانیے کہ موت جب ہماری ایمان پر آئے گی، کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو دخل الجنہ کا اعلان ہوگا، تو دخل الجنہ کا اعلان ہوگا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، بالخصوص شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، اور شرک کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا تذکرہ کیا وہ سحر، جادوگری کرنا، جادو کرنے سے، جادوگری سے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا۔ آج امت مسلمہ کے اندر یہ شرک کا ایک حصہ، یہ کفر کی طرف لے جانے والا ایک حصہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا ساحرا او کاہنا فقد کفر، جو کسی جادوگر کے پاس کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، جادو کرانے کے لیے آیا، اور جو کسی کاہن کے پاس اپنی قسمت پوچھنے کے لیے آیا، اس نے کفر کیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان ہی نہیں رہا، صحابہ کے موقف سے نکل گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلام سے نکل گیا،
دین سے نکل گیا، آپ کے مذہب سے نکل گیا، وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحر کا، اگر اسلامی حکومت ہو تو ساحر کا علاج کیا بتایا؟ کہا ساحر کو قتل کر دو، یہ اسلامی حکومت کر سکتی ہے، جبکہ ساحر موجود ہو۔ آج سعودی عرب میں باقاعدہ سحر کرنے والے، جادوگر کرنے والوں کو باقاعدہ سزائے موت دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، کفر میں لوگوں کو مبتلا کر رہا ہے، اللہ کے عقیدے، اللہ کی توحید سے دور کر رہا ہے، شرک میں لوگوں کو مبتلا کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا تاثیر رکھتا ہے جو میرا جادو تاثیر رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس لحاظ سے جادوگروں کے چکر میں نہ پڑو۔ جادوگروں کی پہچان، غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرنا، آپ کو ایسا لگ گیا ہے، آپ کو وہ ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں اتنے جن ہیں، آپ کے گھر میں اتنے شیطان ہیں، آپ کے گھر میں اتنے بھوت ہیں۔ بھائی جس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا، یا جس بات کو اللہ کے نبی نے کہنے کا حکم نہیں کیا، کہا اور نہیں بتایا، اور اس طریقے کے جادوگری کی باتیں کرنے والا یہ جادوگر ہے، یہ ایمان و عقیدے سے کھلواڑ کر رہا ہے، یہ جنوں کا حوالہ دے کر جنوں کی طاقت کو ثابت کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول کے دین کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ یہودی ہے جس یہودی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن میں، حسد میں، کینے میں، کپٹ میں اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا، اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول بھول جائے، آپ کی شریعت کے حکم نافذ نہ کر پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مشکوک ہو جائے۔ اس شک کو ڈالنے کے لیے لبید بن عاصم، بخاری شریف کی روایت ہے، لبید بن عاصم نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لیکن اللہ نے عقیدہ دیا، اس کا توڑ دیا، اور اس کا توڑ امت کو بتایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب بھی تم اپنے بستر پہ، جب بھی تم میں سے کوئی آئے، اذا اتی احدکم الی فراشہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اس کے بعد کہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھے اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے، اور اس کے بعد دہنی کروٹ پر اللہم باسمک اموت و احیا، اور سونے والی دعائیں پڑھ کے سو جائے، اللہ رب العالمین اس کی کو تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اور یہ سحر انگیزیوں سے، جادو سے، ٹونے سے، ٹٹکے سے، تعویذ و گنڈے کی حرکات و سکنات، شیطان کے معاملات سے اللہ رات بھر حفاظت فرمائے گا۔ اور آیت الکرسی پڑھ لی تو رات میں اگر انتقال ہو گیا تو سیدھے جنت میں جائے گا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے۔ یہ عقیدہ سکھایا ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جادو سے بچنے کی تراکیب بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبرائیل امین نے بتایا، معوذتین پڑھتے رہیے، اللہ آپ کو شفائے عاجلہ کاملہ دے گا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ایسا لگتا تھا کوئی کام کرتے تھے، آپ کو ایسا لگتا تھا میں بھول گیا ہوں، آپ کو ایسا لگتا تھا یاد نہیں رہتا تھا، لیکن وہ آپ کو یاد، حالانکہ آپ بالکل درست کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، لیکن آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز آتی تھی، یہ شیطان کی وہ خلش تھی، جس خلش کے کو معوذتین کے ذریعے سے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے سے اللہ نے ختم فرما دیا۔ عقیدہ توحید خاتمہ ہے جادو سے، ٹونے کا، ٹوٹکے کا۔ اس لیے تو ہمارے بچے آج گلوں میں تعویذوں سے، گنڈوں سے سب سے خالی نظر آتے ہیں۔ پھر ہماری کون حفاظت کرتا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ تعویذ کے لٹکانے سے، گنڈے کے لٹکانے سے، دھاگے کے لٹکانے سے میرا بچہ جن کے شرارت سے محفوظ رہے گا۔ وہ جن کی شرارت سے محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ جن اس کے اوپر آ کر کے اس کے خون میں دوڑنے لگتا ہے۔ الشیطان یجری کمجر الدم، اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان خون میں ایسے دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان رگوں میں، تو رگوں میں دوڑتا ہے۔ اس دوڑ کو بند کرنا ہے تو اللہ کے نبی نے طریقے سکھائے، جب نماز پڑھنے آؤ، جب وضو کرو تو بسم اللہ کہو، جب پانی پیو بسم اللہ کہو، کھانا کھاؤ بسم اللہ کہو، گھر کے دروازے میں داخل ہو بسم اللہ کہو، گھر سے نکلو بسم اللہ کہہ کر کے نکلو، کوئی کام کرو بسم اللہ کہہ کر کرو۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان کا دخل ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا عقیدہ، کتنی بڑی توحید!
ہم کو دی گئی ہے، چاہے وہ توحید ربوبیت ہو، چاہے وہ توحید الوہیت ہو، چاہے وہ توحید اسماء و صفات ہو، اللہ کا کسی معاملے میں کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، چاہے وہ نذر ہو، چاہے وہ نیاز ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات یا نیک اعمال ہو، جو اللہ کی عبادت میں شامل ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ کائنات کے رب کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا مالک ہے، جو ہمارا مدبر ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہماری پرورش کرنے والا ہے، جو ہمارا حفیظ ہے، جو ہمارا نگراں ہے، جو ہمارا سمیع ہے، جو ہمارا بصیر ہے، اس کے سننے کے جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اس کے دیکھنے کے جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کے کرنے کے جیسا کوئی کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مقابل کوئی نہیں، اس کا مماثل کوئی نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اور یستوی علی العرش، اور اس کا مقام ایسے ہی نہیں، اس کا مرتبہ ایسا ہی نہیں، اس کا وہ مستوی ہے، کہاں پر؟ عرش پر مستوی ہے، اور فرش کی خبر رکھتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے دلوں کے راز، دلوں کے بھید، دلوں کی خفیہ باتیں، دلوں کی سیکورٹی کو بھی جانتا ہے، اور ان کے لاک کو بھی توڑتا ہے، ان کی پرائیویسی کو بھی جانتا ہے، ہماری ساری پرائیویسی اس کے پاس ہے، سارے اعمال نامے ہمارے اس کے پاس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء کے اندر، وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ارشاد فرما دیا ہم نے اس کی گردن میں ایک چپ لٹکا دی ہے، شرک کرے گا تب بھی ہمیں پتا ہے ساری چیزیں، چونکہ اگر ہم اس سے کہیں گے کہ تو نے شرک کیا تھا، ہم اس سے کہیں گے تو نے کفر کیا تھا، ہم اس سے کہیں گے تو نے فلاں فلاں عمل غلط کیا تھا، تو نے اللہ کے حکم کے خلاف، رسول کے فرمان کے خلاف کیا تھا، تو وہ دلیل مانگے گا، چونکہ انسان کی عادت ہے دلیل مانگنا، دلیل مانگے گا، کہے گا اللہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ نے کہا دلیل تیری گردن میں موجود ہے، تیری گردن میں موجود ہے۔ وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، طائر کہتے ہیں عربی کے اندر کیسٹ کو، ریکارڈر کو، اور ایسا ریکارڈر نہیں، آڈیو والا نہیں، ویڈیو والا ریکارڈر، ایک ایک ہاتھ، ایک ایک پاؤں، ایک ایک اس کا پورا جسم کے تمام حصے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، گواہی دیں گے۔ چھپ کے کہاں جائے گا؟ رات کے اندھیرے میں، رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں ایسا کیمرہ اللہ نے لگا دیا ہے کہ بندوں کا یہ کیمرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کیمرہ ہے، گردن میں لگا ہے، جو کر رہے ہو، جو پکڑ رہے ہو، جو تھام رہے ہو، جو کچھ ارادے پیدا کر رہے ہو، سب کی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ ایسا کیمرہ ہے کہ آپ لگاتے ہو، آپ دروازے پہ کیمرے لگاتے ہو، بیچ میں یہاں سیٹنگ کے لیے آپ نے ایک پورا فارمیلٹی رکھی ہے، اس کا ڈسپلے رکھا ہے اور اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ آپ نے کیا ہے۔ لیکن خالق کائنات کا ریکارڈر ایسا ہے جو نہ کبھی ہارنے والا ہے، نہ کبھی ہار ماننے والا ہے، نہ کوئی تمام کے تمام معائب کو، تمام کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر کے پیش کر دیا جائے گا۔ یلقاہ کتابا منشورا، پھیلا دیا جائے گا ایک کتاب کی شکل میں، نامہ اعمال کی شکل میں لا دے۔ انکار کر بیٹا، کہاں تک انکار کرے گا؟
کہاں تک انکار کرے گا؟ اے انسان کہاں تک انکار کرے گا؟ نہیں انکار کر پائے گا، گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ اور آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارا مخالف ہے، بدگمانیاں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے بدگمانی کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارا مخالف ہے، ہمارا فلاں بھائی ہمارا مخالف ہے، ہمارا فلاں بھائی ایسا ہے، ہم اپنے دل میں گمان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاس گمان چلنے والا نہیں ہے، اللہ تو حقائق کو بیان کرنے والا ہے، حقیقتوں کو سامنے لانے والا ہے۔ اور تمہارے جو سیکورٹی گارڈز ہے یا سیکورٹی تمہارے کیمرے ہیں، یہ تو فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ایسا کیمرہ ہے جو کبھی فیل نہیں ہوگا، ہر ایک عمل نوٹ کر لیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مخالف ہمارا بھائی، ہماری ماں ہماری بہن ہماری بیٹی، ہمارے خاندان کا ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارا چچا، ہمارا پھوپھا، ہمارا دادا، ہمارا نانا، ہماری نانی، ہماری فلاں، ہماری فلاں، ہماری پھپھیری بہن، خلیری بہن، یہ سب ہمارے مخالف ہیں، یہ ہم سوچتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ مخالف تو نہیں، لیکن ہمارا جسم خود ہمارا مخالف، ہماری زبان ہماری مخالف، ہماری ناک ہماری مخالف، ہمارا کان ہمارا مخالف، ہمارا ہاتھ ہمارا مخالف، ہمارے پاؤں ہمارا مخالف، ہماری سارا جسم مخالف ہے۔ کل قیامت کے دن ہر ایک حصہ بولے گا، یوم نختم علی افواہہم، منہ پہ تالا لگ جائے گا، منہ پہ لاک لگ جائے گا، اور یہ لاک کوئی نہیں ہٹا سکے گا، یہ تالا کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔ وہی جذبہ اطاعت اللہ کا اور اطاعت محمد رسول اللہ کا ہی یہ تالا ہٹوائے گا، ورنہ یہ تالا اللہ کا لگایا ہوا ہے، کسی چابی سے نہیں کھلے گا۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی جو ہے کنجی کیا ہے کہ نماز ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا حدیث میں؟ اور فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز جو پڑھتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہوا چلتا ہے، شرک سے بچتا ہے، اللہ کے یہاں کامیاب اور کامرا ہوگا، اس کا تالا کھل کے رہے گا۔ لیکن جو شرک سے توبہ نہیں کرتا، اطاعت رسول کا پیکر نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خوگر نہیں، تو یاد رکھے تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ چابی کتنی لے آئیے؟ ڈھیر سارے ائمہ کی چابی لے کے آ جائیے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی چابی لے کے آ جائیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی چابی لے کے آ جائیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی چابی لے کے آ جائیے، امام قرطبی کی چابی لے کے آ جائیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی چابی لے کے آ جائیے، کسی کی چابی سے نہیں کھلے گا۔ یہ چابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوگی، کس نتیجے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کی بنیاد پر، اس سے تالا کھلے گا۔ یہاں پر کہتے ہیں لوگ کہ فلاں ہمارے امام صاحب بچا لیں گے، فلاں ہمارے مولوی صاحب بچا لیں گے، کوئی نہیں بچائے گا۔ اگر بچا لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے، اپنی لخت جگر سے یہ ہرگز نہ کہتے اے میری بیٹی جو دنیا میں مانگنا ہے مانگ لے، دنیا کے امور کو میں تجھے دے سکتا ہوں، لیکن آخرت کی کامیابی تجھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا۔ یاد رکھ میری بیٹی، اے میری لخت جگر، میری نور نظر، آخرت میں میں تیرے کوئی کام آنے والا نہیں ہوں۔ جس کا باپ نبی ہو، جس کا باپ پیغمبر ہو، جس کا باپ رسول ہو، جس کا باپ خاتم الانبیاء ہو، جس کا باپ سید المرسلین ہو، جس کا باپ سید الاولین والآخرین ہو، وہ باپ بڑی عاجزی سے اللہ کے سامنے اپنی بیٹی کو خطاب کر رہا ہے، اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، دنیا میں جو کچھ لینا ہے لے لے، آخرت میں میں تیرے کام نہیں آؤں گا سوائے تیرے نیک اعمال کے۔ سبحان اللہ، نبی اپنی بیٹی کے کام نہ آئے اور ہم نعرے لگاتے پھرے، ہم یہ کہیں کہ ہمیں رسول اللہ بچا لیں گے، راستے میں کودتے پھرے، دم چھلے بن جائیں اور خالی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آئی لو تو یہ ہے جو دل کے اندر ہے، اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت
فسدت الجسد کلہ، تمہارے جسم کے علاوہ ان فی جسدکم مضغہ، یاد رکھو تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو سب کچھ درست ہے، نظام درست ہے، جسم درست ہے، باڈی درست ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ آپ کے جسم کی کائنات خراب ہو گئی، ہمارے جسم کی کائنات خراب ہو گئی۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، دلوں کو بہترین بناؤ، ایسا دل بناؤ جو دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، وقلب لا یخشع، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں، دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو دل ڈرے نہیں، جو دل خوف زدہ نہ ہو، جو دل لرزے نہیں، جو دل ترسے نہیں، جو دل تیرے ذکر پر ہلے نہیں۔ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے نفس سے تیری اللہ پناہ میں آتا ہوں جو کبھی آسودہ نہ ہو۔ نفس تو بہت ہیں، آسودہ نہیں ہوتے، نفس تو بہت ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتے۔ آسودگی والا نفس چاہیے، اگر آسودگی والا نفس ہے تو حرام کی بھی تمیز کرے گا، حلال کی بھی تمیز کرے گا۔ آئیے اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حرم اللہ الا بالحق، ایسے نفس کا قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر اس کے حق کے ساتھ۔ اب یہ حق کے ساتھ کیا ہے اور قتل کرنا کیا ہے؟ شرک یہ ابھارتا ہے قتل و غارت گری پر۔ سب سے بڑا بھرشٹاچار اور سب سے بڑا آتنکوادی، سب سے بڑا ٹیررسٹ اگر کوئی ہے تو مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ سحر کر رہا، مشرک ہی سحر کرتا ہے، مومن کبھی سحر نہیں کرے گا، جادو نہیں کرے گا، کبھی ٹونا نہیں کرے گا، ٹٹکا نہیں کرے گا، مومن کبھی نہیں کر سکتا۔ مومن کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ مومن کی صفت ہے احسان کرنے کی، مومن کی صفت ہے اخلاق کی، مومن کی صفت ہے کردار کی، مومن کی صفت ہے انسانیت کو بچانے کی، مومن کی صفت ہے کسی کی جان کو بچانے کی۔ مومن کی یہ صفت ہرگز ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کسی کو ستائے، کسی کو پریشان کرے، کسی کو برا کہے۔ یہ مومن کی صفت ہی نہیں۔ مومن کسی کے دل کو خراب نہیں کرتا جادو کر کے۔ اس لحاظ سے دیکھیں، پہلے شرک، اس کے بعد جادو۔ جادو کے بعد اللہ کے نبی نے جس بات کا ذکر فرمایا، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی یہی شرک ابھارتا ہے، یہی جادو ابھارتا ہے اس بات پر کہ آدمی کا قتل کر دے۔ جادو آدمی کو ابھار دیتا، پاگل ہو جاتا ہے انسان، شیطان اس کو ابھارتا ہے، شیطان اس میں داخل ہو کر کے اسے ابھارتا ہے کہ وہ غلط کام کرے۔ لیکن اللہ کے نبی نے علاج بتا دیا معوذتین کے ذریعے کہ اس چھری سے حلال کرو، میں نے تمہیں جو تلوار دی ہے، میں نے جو تمہیں ہتھیار دیا ہے، میں نے جو تمہیں تلوار دی ہے، وہ تلوار یہ ہے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے ذریعے سے اسے ختم کرو، عقیدے کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، ہمارے اہل حدیثوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ارے مولانا صاحب یہ دم کر دیا، وہ دم کر دیا، پھر بھی ہمارا دم نہیں نکلا۔ بولیے، یہ دم کر دیا، وہ دم۔ میں تو ڈائریکٹ کہہ دیتا ہوں، تم سود لیتے ہوگے، تم حرام کرتے ہوگے، تم زنا کرتے ہوگے، تم برائیاں کرتے ہوگے، تم کوئی اور غلط کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوگے، اسی بنیاد پر تاثیر نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کا کلام تو ایسا ہے کہ اگر لو انزلنا ھذا القرآن جبلا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے چکنا چور ہو جاتا۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ پھر قرآن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتا ہے تو کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وہ لوگ یعنی سارے لوگ کیا قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟
یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، پتا چلا کفر کا تالا لگا ہوا ہے، شرک کا تالا لگا ہوا ہے، بدعتوں کا تالا لگا ہوا ہے، کالا زنگ لگ چکا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، زنگ لگ چکی ہے اس بنیاد پر۔ اب اس دل پر اللہ کا کلام کیسے اثر کرے گا؟ اسی دل پر تو کلام اثر کرے گا جو اللہ کی طرف مائل ہونے والا، اللہ کی طرف لو لگانے والا، اللہ کی طرف جھکنے والا ہو، وہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو درست فرمائے گا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے تباہ ہو گئے، کتنے لوگ ان کے عقیدے برباد ہو گئے، کتنے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، تباہ کر دیا ایسے مولویوں نے، ایسے پیر پگھاڑوں نے کہ تباہ کر دیا، پوری قوموں کو برباد کر دیا، ان کی عزتیں بھی لوٹ لی۔ کیا نہیں ہوتا ہے شرک کے ساتھ؟ شرک کرنے والے کیا نہیں کرتے آپ کو پتا ہے؟ آپ چاہیے ذرا شرک کے اڈوں پر، آپ کو پتا چل جائے گا کیا نہیں ہوتا ہے وہاں۔ زناکاری بھی ہوتی ہے، بدکاری بھی ہوتی ہے، سحر بھی ہوتا ہے، سب چیز ہوتی ہے، تملق بازی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی ہوتی ہے، غیبت بھی، چغل خوریاں بھی، بربادیاں بھی، سامان کا فضول خرچیاں بھی، شیطان کی عبادت بھی، طواغیت کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے شرک کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد فرمایا نفس کا قتل کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ سے باز نہیں آتا اور اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معاف نہیں کرتا، جب تک کہ وہ بندہ اللہ سے توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگے۔ اس کے بعد فرمایا والربا، ماشاءاللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں تو ہمارے لوگ بھی بہت مبتلا ہے۔ ربا سود کو کہتے ہیں، یعنی مال میں پیسے کے بدلے میں 1 روپے کے بدلے میں 2 روپے لینا، جنس کے بدلے میں جنس کا لینا، یہ سود کہلاتا ہے۔ سود کہلاتا ہے، اس سے منع کیا۔ ربا کا گناہ کتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اپنی ماں سے، سگی ماں سے، ایک اس کا چھوٹا سا درہم کھانے والا 70 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ اور کوئی ایسا بے غیرت ہوگا جو اپنی ماں سے زنا کرے، باغیرت، کبھی یہ پرواہ، کبھی اس بات کی طرف نہیں آتا، وہ سوچتا ہے میں جھوپڑ پٹی میں رہ لوں گا مگر سود نہیں کھاؤں۔ سود کا بھوت ہماری قوم پر چڑھا ہوا ہے، ہمارے لوگوں پر چڑھا ہوا ہے، اس کو ہم مفاد سمجھتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی سمجھتے ہیں، اس کو ہم راحت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ اور اللہ سے اعلان جنگ کرنے والا کوئی کامیاب ہو جائے گا؟ اللہ کی فوج کھڑی ہے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں، جبرائیل امین ہے، جبرائیل امین ہے، فرشتے اللہ کے کھڑے ہیں تیار عذاب کے۔ اب اس عذاب کے فرشتوں کا مقابلہ کوئی کرنے تیار ہے؟ نہیں، کسی کی بس کی بات نہیں، اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ربا، سود اور بیاج کا لینا، اس کا کاروبار کرنا، اور رشوت بھی اسی قبیل سے بڑا گناہ ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، اور ان کو ہم چھوٹا سمجھ کے آج بڑے بڑے گناہ ہماری نظروں میں چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں، لیکن صحابہ کو اپنے چھوٹے سے گناہ بڑے نظر آتے تھے۔ بالکل الٹا ہو گیا ہے، آج مسجدیں پختہ اور خوبصورت نظر آتی ہے، کل کے زمانے کی مسجدیں چھپروں میں تھی، پانی ٹپکتا تھا، سجدہ کیچڑ میں ہوتا تھا، نمازی پکے تھے، اور آج کے نمازی کچے ہیں۔ پکی دیواریں، بہت آرام، اے سی لگا دی گئی، ایئر کنڈیشن میں تھوڑا سا پسینہ آ جائے کوہرام مچانا شروع، مسجد میں ہوا ویلا کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس قیامت کے پسینے کو جس میں انسان اپنے اعمال کے مطابق ڈوبا ہوا ہوگا، اس کو یاد کیجئے۔ اور مومن اپنے ہر وقت میں نماز پڑھ کے جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، الصلوات الخمس،
5 وقت کی نماز، اور اس کے درمیان میں ہونے والے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کس کے درمیان میں؟ 5 وقت کی نماز، فجر سے ظہر تک کا وقت، ظہر سے عصر تک کا وقت، عصر سے مغرب تک کا وقت، مغرب سے عشاء تک کا وقت، اور عشاء سے فجر تک کا وقت، اس میں جتنی بھی غلطیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بندے کی، آگے بتاؤں گا پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ سے جمعہ تک، یعنی ہفتہ واری پروگرام، الجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ سے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کا کفارہ ادا کر دیتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ جمعہ کی سے جمعہ تک کی نماز ہے، اور جمعہ تک کے معاملات اور نیکیاں، اور اسی طرح رمضان سے رمضان تک کی تمام نیکیاں، یہ سب کفارہ بن جاتی ہے ان خطاؤں کی جو ان کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، ارشاد ہے، رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کو اسی طرح مسلم شریف کے اندر لے کے آئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، کہ جب کہ کبائر سے، بڑے گناہوں سے آدمی بچے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو یہ تمام ان بری چیزوں، ان بری برائیوں، جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں یہ نیکیاں جو آپ کر رہے ہیں۔ اب رمضان سے رمضان تک کا استقبال آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ رمضان سے رمضان تک، اب رمضان میں کرنے والے اعمال کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی 1 سال کے اعمال ہمیں 1 سال تک فائدہ پہنچاتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں۔ اگر ہم نے نیکیاں نہیں کی تو یہ ہمارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، شرک کر لیا عمل برباد ہو جائے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی نعوذ باللہ شرک کر دیا تو آپ کی ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں۔ نبی کے اعمال شرک سے برباد ہو جائیں، کیا امت اگر شرک کرے تو اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ یہی ہے عقیدے کے اندر فاصلہ، یہی ہے حق اور باطل کی تمیز، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یہی ہے حق، یہی ہے خط امتیاز، یہی ہے جدا کر دینے والا امر، جو باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں 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 نہیں، نیکیوں کے معاملات میں ایک مومن شرک کے معاملات میں مصالحت نہیں کرے گا، لیکن نیکیوں کے معاملات میں مصالحت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی فرما برداری کا کرنے کا حکم، چاہے وہ ایمان کی حالت میں ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں ایک مومن کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی میں سے حقوق الوالدین، ان 7 گناہوں میں سے والدین کی نافرمانی کرنا بھی ہے، جو بڑے گناہ ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں 70 ایسے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے کہ جن پر میں روشنی ڈالوں تو یہ رات ناکافی ہوگی۔ 70 بڑے گناہ ہیں جو آج ہمارے نبی کی امت انجام دے رہی ہے اور سمجھ یہ رہی بڑے چھوٹے گناہ ہو رہے ہیں، اور جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ بھی تو بھول گئے آپ، اللہ قہار و جبار بھی ہے، اللہ ستار و غفار بھی ہے۔ لیکن ستار کس کے لیے ہے اور غفار کس کے لیے ہے اور قہار و جبار کس کے لیے ہے اور رحیم الرؤوف کس کے لیے ہے؟ اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا۔ جب ان تمام مسائل کو عقائد کے باب میں سمجھنے کی کوشش کریں گے
تو پتہ چلے گا ان تمام چیزوں کے مفاد کو وہی حاصل کرے گا جو اللہ کے اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مطیع و فرمانبردار. جیسا انہوں نے کیا ہے ویسا کرے گا، جیسا وہ اٹھتے تھے ویسا اٹھے گا، جیسا بیٹھتے تھے ویسے بیٹھے گا، جیسے سوتے تھے ویسے سوئے گا. جیسے عقائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے تھے ویسے عقائد اگر ہوں گے تو کامیاب ہے، اور ویسے عقائد نہیں تو ناکام اور نامراد، خائب و خاسر ہے. تو اللہ رب العالمین نے والدین کی بھی فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا ہے. حقوق والدین یہ کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، گرچہ وہ مومن ہے یا مومن نہیں، اس کا گناہ اسے بھگتنا پڑے گا اور جہنم میں جانا پڑے گا جب تک کہ وہ سزا نہیں بھگت دے گا. اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اسے نکالا جائے گا، اور شرک کیا ہے تو بالکل نہیں نکالا جائے گا. یاد رکھیے گا، بہت خطرناک مرحلہ ہے. اسی لیے اگر کسی کے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں اور انہوں نے ستایا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور نیکیوں کا ذخیرہ کرے، توبہ کرے، اللہ سے شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، اور ماں باپ کی عزت کرے، اور عزت کے لیے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کے ماں باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دے اگر وہ مومن ہیں. اگر مشرک ہیں تو ایسی صورت میں توبہ تو کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، اور اگر نہیں معاف کرا تو اسے جہنم کی سزا دے گا، اور جہنم کی سزا دینے کے بعد اسے نکالا جائے گا. یہ عقیدہ سلف ہے. اس لحاظ سے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر کر رہا. اور اس کے ساتھ وقذف المؤمنات المحسنات الغافلات، بھولی بھالی عورتیں، نیک اور پاکیزہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، ان کے اوپر ایک چھڑنے والے نے الزام لگا دیا. اور یہ الزام لگانے میں گھر والے زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی بیٹی کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے، اس کے اندر ہنر ہے، اس کے اندر اچھے معاملات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، اچھے کردار ہیں، اگر رشتہ نہیں ہوا تو نعوذ باللہ اس لڑکی کے عزت میں آگ لگا دی جاتی ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ معاشرہ ایسا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ سماج ایسا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ الزام لگا دیتے ہیں. جیسے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا منافقوں نے. صحابہ بھی زد میں آ گئے، ان کو سزا ملی. الزام لگا دیا. اس الزام لگانے کے 80 کوڑے کی سزا دنیا میں ہے. اگر الزام نہیں لگایا، ایسی صورت میں اس کے اندر کوئی برائی ہے اور اس نے اس برائی کو دوسرے سے برائی کی بنیاد پر بیان کر دیا تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کا گناہ بھی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے. غیبت کا گناہ یہ ہے کہ گویا کہ اپنے سگے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. خالی ایسے ہی کام نہیں چل جائے گا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں زکوٰۃ دے لیتا ہوں، میں صدقہ خیرات کر لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، وہ کر لیتا ہوں. اس سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ یہ اعمال درست نہیں ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ان اعمال سے روک دیا اور حکم دیا بھلائی کرنے کا، اور کہا لوگوں برائیوں سے روکو، بھلائیوں کا حکم دو. فرمایا وامر بالعرف، بھلائیوں کا وامر بالعرف، بھلائیوں کا حکم دو. اور کہا کہ تم میں سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم میں ایک ایسے گروہ ہونا چاہیے جو بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے. اور کہا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. فرمایا ایک گروہ تم میں سے ایسا ہونا چاہیے جو بھلائیوں کی طرف دعوت دے، برائیوں سے روکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہی لوگ اصل میں کامیاب، سکسسفل اور ہمیشہ جو ہے کامیاب انسان ہے، فلاح و بہبودی پانے والے لوگ. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. کامیابی کس کے لیے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے، دعوت اللہ کا کام انجام دینے والوں کے لیے اللہ نے کامیابی کی ضمانت دی.
اور جو اس طرح کا کام نہیں کرتا، ان بڑے گناہوں سے لوگوں کو نہیں روکتا، بھلائیوں کا حکم نہیں دیتا، تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی۔ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دریا ہے، اس میں کشتی جا رہی ہے اور کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ ایک منزل میں ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، دوسری منزل میں دوسرا گروہ بیٹھا ہے، اور تیسری منزل میں تیسرا گروہ بیٹھا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سب سے نیچے بیٹھا ہے نا، یہ کدال لے کر کے، یہ سبل لے کر کے نیچے کے تختے کو توڑ رہا، سوراخ پیدا کر رہا ہے۔ اگر اوپر والے جو آ رہے ہیں جا رہے پانی لے کے جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے، یہ اگر اس کو نہیں روکیں گے تو کشتی کہاں کنارے پہ لگے گی یا ڈوب جائے گی۔ یہ ایک ایسی کشتی ہے، کنارے تو نہیں لگتی مگر ڈوب جاتی ہے، ڈوب جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح ان لوگوں کا حال ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے گریز کرتے ہوں گے، خود تو تہجد گزار ہوں گے، خود تو نمازی ہوں گے، خود تو دیندار ہوں گے، خود تو پرہیزگار ہوں گے، لیکن دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دے رہے ہوں گے، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیے جائیں گے جو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کی تباہی اور بربادی ان کی قسمت میں لکھ گئی۔ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، بنی اسرائیل کا قصور کیا تھا؟ جو ان کا ایک گروہ تھا جو نیکی کا حکم دیتا تھا، ایک گروہ تھا جو برائی سے روکتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو بھلائی تو کرتا تھا لیکن برائی نہیں کرتا تھا، برائی بھی نہیں کرتا تھا اور لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا، لوگوں کو حکم بھی نہیں دیتا تھا۔ اور ایک ایسا گروہ تھا جو ظلم کرتا تھا، اتیاچار کرتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو کیا کیا؟ قردۃ خاسئین بنا دیا، بندر بنا دیا، عذاب نازل کر دیا ان کے اوپر۔ ان میں سے وہ لوگ شکار ہوئے جو لوگ نماز تو پڑھتے تھے اور نیکی تو کرتے تھے لیکن حکم شریعت نہیں پہنچاتے تھے اور دعوت کا کام نہیں کرتے تھے، تبلیغ کا کام نہیں کرتے تھے۔ ان تو اس گروہ کو اور اس گروہ کو جو گنہگار تھا، ان سب کو اللہ نے تباہ اور برباد کیا۔ تو کہتے ہیں گھن کے ساتھ، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، یہی ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے رمضان سے لے کر رمضان تک کے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا اور ہمیں آنے والے رمضان کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کا وہ سما برپا کرتے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے یعنی شعبان کے مہینے، رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتے ہیں۔ اور کسی مہینے میں تیاری تھی، رمضان کی تیاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ وہ 15 شعبان تک کے روزے رکھیں، اور 15 شعبان میں یہ نہیں کہا کہ صرف 14 اور 15 کا رکھیں، یہ نہیں کہا، بلکہ پورے اگر پہلی تاریخ سے لے کر جتنے چاہے اتنے روزے رکھ لے، یا ایام 20 کے روزے رکھتا آ رہا ہے اور اس میں 13 14 15 آ رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے سے رکھنے والا ہو یا پیر کے روزے رکھتا ہو یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ۔ پیر کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن مجھے نبوت سے نوازا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اگر کوئی رکھتا چلا آ رہا ہے نفلی روزے تو کوئی حرج نہیں ہے، پورے مہینے میں وہ نفلی روزے جدا گانا طور پہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر خاص کر کے رکھتا کہ 15ویں شب کو رکھنا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ذاتی ہے اور ذاتی اللہ کو برداشت نہیں۔ نیکیاں کیجئے، نیکیاں بھی کرنا ہے تو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نماز پڑھنا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے نماز پڑھی، روزہ رکھنا ہے، اللہ کے نبی نے کیسا روزہ رکھا، اور زکات دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زکات دی، صدقہ کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیسے کیا، اخلاق استعمال کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے،
جس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے اعمال میں بنیاد بنایا وہ نجات پا گیا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا. اگر زیادہ وقت ہو گیا تو بات ختم کر دیتا ہوں. کر دوں؟ اچھا، تو بہت سارے اعمال ہیں. اب ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں. ایک ہے رشتے کا توڑنا. یہ چیز بہت ہمارے یہاں رواج پذیر ہے. رشتے کا توڑنا بھی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ. جس نے رشتے کو جوڑا اللہ اسے جوڑے گا اور جس نے رشتے کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہوں کی پہچان کیسے ہو. تو کبیرہ گناہ کی پہچان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یا تو اس پر لعنت کی گئی ہو، یا تو اس پر مذمت کی گئی ہو، یا اسی طریقے سے اس پہ جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو. یہ کبیرہ گناہ کی پہچان ہے. تو اس لحاظ سے پہچان لے آرام سے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے. تو جو رشتے کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا. تو یہ کاٹنا یہ بڑی مذمت ہے، لعنت ہے. یہ رشتہ کاٹنا بہت خطرناک امر ہے. رشتے کو جڑنے دیجئے. اگر لڑکا لڑکی دونوں نیک ہے ان کو جڑنے دیجئے، توڑیے مت. اور اکثر لوگ ان میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں. الزامات، میں نے کہا الزام لگاتے ہیں. قذف المؤمنات المحسنات الغافلات. غافل ہے بیچاری بچی، اسے کچھ پتا نہیں ہے. ایک محبت کا عاشق ہے، عاشق. وہ اس نے دیکھا کہ حسن کی پری ہے بچی، وہ اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا. اب اس نے سوچا کیا کرے، جادو کرو. ایسے وقت میں جادو کیا کرتا ہے؟ ٹونا کرتا ہے، شرکیات و لغویات میں پھنستا ہے. محبت کے چکر میں، عشق کے چکر میں اس لڑکی کے ساتھ بدسلوکیاں کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، الزامات کو عائد کرتا ہے، اس کے رشتے کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، دراڑ ڈالتا ہے، اس کو اوپر زنا کے تہمت اور الزام لگاتا ہے. یہ بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے بچے، اگر بچ گیا تو خیر ہے، نہیں بچا تو سیدھے جہنم. اس لحاظ سے رشتوں کے معاملات میں بھی احتیاط برتیے. چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں جو نکاح کے باب میں نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام کہا. رشتوں کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. رشتے کاٹنا نہیں ہے، رشتے جوڑنا ہے. رشتے توڑنا نہیں، رشتوں کو باقی رکھنا ہے، رشتوں کی قدر کرنا ہے. یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو یہ چیز ہونا چاہیے. یہ ہمارا منہج ہے، ہمارا موقف ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا سلیقہ ہے، ہمارا ادب ہے، ہمارا حسن سلوک ہے. یہ ہم کو کرنے کا حکم دے. کتنی محبت ہو آپ کو، کتنی کے پیار ہو آپ کو، آپ توڑ دیجئے اپنے بھائی کی خاطر. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر آپ کو جو آپ کی چاہت ہے اگر کسی اور بھائی کو مل گئی کوئی پریشانی نہیں، میرا بھائی ہے بہتر ہے. آپ صحابہ کی اخوت و بھائی چارگی کو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مہاجر صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو صحابہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان کو اپنے گھر میں رکھ لو، تم ان کو اپنے گھر میں رکھ لو، تم ان کو اپنے گھر میں رکھ لو. تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جس کے پاس 2 تھیں، جس کے پاس 3 تھیں، جس کے پاس 4 تھیں، جس کے پاس بیویاں تھیں، تو انہوں نے صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے یہی کہا کہ اللہ اے میرے بھائی، میں ایک بیوی کو اس میں سے طلاق دے دیتا ہوں اور ایک کو میں رکھ لیتا ہوں. 2 تھی تو کہا ایک کو تو رکھ لینا، نکاح کر لینا. اس طریقے کے آفر دیے تھے صحابہ نے. ایسا دل کسی کے پاس ہے، ایسا قلب ہے، ایسا زبردست ہارٹ ہے جو میرے نبی اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دل تھا. حصہ دینے تیار ہو گئے، وارث بنانے تیار ہو گئے. اتنا دکھ، اتنا درد سہا، لیکن اس دکھ اور درد کے باوجود صحابہ کرام نے اپنے تمام ساتھیوں کو آرام پہنچانے کی کوشش کی. وہ واقعہ جنگ کا یاد ہوگا کہ ایک جنگ میں 3 لوگ تھے. پانی پلاتے پلاتے تیسرے تک پہنچے اور تیسرے سے پھر پہلے تک پہنچے. تینوں دم توڑ گئے.
بھائی اور چارگی کی بنیاد پر کہ میرا بھائی پہلے پی لے، یہ ایثار و قربانی اسلام سکھاتا ہے، یہ جذبہ اسلام سکھاتا ہے۔ گھر میں بھوکے ہیں، صحابیہ بھوکی ہیں، بچے بھوکے ہیں، رسول اللہ کا مہمان آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مہمان آتا ہے تو ام طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمان کی عزت کے لیے سوکھی روٹیاں رکھ دیتی ہے، چراغ کو بجھا دیتی ہیں، اور ابو طلحہ ایسے ہی ہاتھ ڈلیا میں پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اخوت، یہ ہے بھائی چارگی، یہ ہے درد، یہ ہے سینے میں محبت اور پیار کہ وہ تو غیر اگر کوئی ہوتا تو اس کو اپنا بناتے تھے ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر، منہج کی بنیاد پر، موقف کی بنیاد پر۔ آج ہمیں ایک دوسرے کا دل چیر رہے، ایک دوسرے کے دل کو پھاڑ رہے، حسد کر رہے، کینہ کپٹ کر رہے۔ اگر میرا بھائی بادشاہ بھی ہو گیا اور وہ اللہ کا عاجز بندہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی بادشاہت پہ یہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا توحید پرست بنتا ہے۔ چلن نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، کپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو سیدھی راہ پر ایسے قائم کرنا چاہیے عدل و انصاف پر، جس طرح کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ایک بوڑھی عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے عمر انصاف سے کام لو۔ تو عمر کہتے ہیں کہ اگر تجھ جیسی بڑھیا میری عدالت میں اور میری حکومت و سیادت و قیادت میں رہی تو عمر کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے کون سے صحابی ہے؟ خلیفۃ المومنین ہے، وہ چلالی صحابی ہے جس کی تلوار باطل کے خلاف اٹھ جاتی تھی، وہ صحابی ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ بھائی چارگی، محبت و اخوت کا پرچار کر رہے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ اسلام کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل جیسا عدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیش نہیں کر سکا ہے، ان کے عدل کی مثال دی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں کے ایک پریسیڈنٹ تھا گاندھی جی جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ اگر تو عمر جیسا عادل مسلمانوں ایک آدمی لے کے آ جاؤ تو ساری حکومت و سیادت میں اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ کسی انڈین مسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا؟ چونکہ عمر کے نہیں کیا، عمر کا جیسا جذبہ، عمر کے جیسا عقیدہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا منہج، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا موقف موجود ہی نہیں ہے۔ اگر موجود ہوتا تو ایک مرد جائز کھڑا ہوتا اور کہتا میں کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی طرح، چونکہ ہم کو حکم دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرنے۔ لیکن ہمارے درمیان ایسے عمر رہے ہی نہیں، عادل عمر کہاں ہے؟ آج اسی وجہ سے ہم رسوا ہیں، آج اسی وجہ سے ہم پستی میں مبتلا ہیں، تنزلی میں مبتلا ہیں۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دیوا۔ نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ نفس امارہ کو ماریے، شیر چیتے اور اس کو مارنے کا بڑا کمال نہیں، اپنے نفس کو مارنا کمال ہے، اپنے نفس کی قربانی دینا کمال ہے۔ یہ کمال کہاں ہے کہ آپ نے شیر مار دیا، کہ آپ نے چیتا مار دیا، کہ اس نے ٹیپو سلطان نے اپنے ہاتھ سے جبڑے پھاڑ دیے؟ یہ بہادری نہیں، بہادری یہ ہے کہ اپنے نفس کو آدمی مار لے، اپنے نفس کو جیتنے نہ دے، اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے میں آنے نہ دے، اپنے نفس کی پیروی نہ کرے۔ اور جس کو بھی شرک قرار دیا گیا، من اتخذ الہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا، تو معبود ہے یہ نفس، اس معبود کے بت کو توڑنا ہے، اس طاغوت کو توڑنا ہے، اس نفس کو توڑ کے رکھنا ہے۔ اسی لیے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آتے تو نظریں جھکا کے بات کیا کرتے، صحابہ نظریں جھکا کے بات کیا کرتے۔ اور رمضان کا جب مہینہ آتا تو صحابہ کی تیاریاں شباب پر ہوتی تھی، خوش ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کو تقوی کے ساتھ رکھتے تھے، چونکہ اللہ نے
اللہ کے نبی کو بتا دیا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، ہمارا نبی جو کچھ بولتا ہے اپنی جانب سے نہیں کہتا، بلکہ وہ کہتا ہے جس کو اللہ وحی کرتا ہے، جس کو اللہ وحی کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو مغلق کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، لاک لگا دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، شیاطین کے بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس روایت کو اسی طرح بیان کیا ہے کتاب الصوم کے اندر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری شریف کے اندر بھی سلست الشیاطین کے لفظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے۔ تو یہ اس سے پتا چلا کہ رمضان کا مہینہ ایسا رحمت کا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کیا ہے اس کا تعارف تھوڑا سا کر دوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ جنت کیا ہے؟ رے بھائی جنت جنت کہتے ہو، کیا ہے؟ کیا ہے جنت؟ وہ جنت ہے جس میں ہمارے بابا آدم علیہ السلام رہتے تھے، وہ جنت ہے جس میں ہماری ماں حوا رہتی تھی، لیکن شیطان دشمن تھا، ازلی دشمن تھا، اس نے نہیں چاہا کہ اتنی اچھی جگہ جلن کر گیا، حسد کر گیا، کینہ کر گیا، کپٹ کر گیا۔ جلن کینہ کپٹ کی آگ شیطان سے پیدا ہوئی، مومن سے نہیں، ایمان سے نہیں، اعتقاد سے نہیں، یقین سے نہیں، توحید سے نہیں، شرک سے پیدا ہوئی ہے، کفر سے پیدا ہوئی ہے، اور شرک و کفر کا متوالا تھا شیطان۔ شیطان کفر کا پجاری تھا، شیطان شرک کا متوالا تھا، شرک کا دل دادا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ شرک کریں، اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اور تھوڑی سی غلطی کا صدور ہوا آدم علیہ السلام سے، تو اللہ نے اس کی سزا میں انہیں جنت سے نکال دیا۔ جب جنت سے نکل گئے تو دنیا میں جب آئے تو ہمارے بابا آدم کیا کہہ رہے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا ہے ہمارے رب ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ہمارا بزنس میں لاس ہو جائے گا، ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا، پراپرٹی ختم ہو جائے گی، ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا تمہاری توبہ میں نے قبول کی، تمہاری توبہ قبول کی، اپنی ذریت کو اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تھا تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام اپنی بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں۔ آدم علیہ السلام وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ کے بابا آدم علیہ السلام ہیں۔ کہا یہ کیوں رو رہے ہیں اور کیوں ہنس رہے ہیں؟ داہنے جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ کہا کہ داہنے جانب جو ان کی اولاد اور ذریت ہے وہ نیک اور صالح اولاد ہے، اور بائیں جانب جو ہے ان کی جو ذریت ہے وہ بری ذریت ہے، بدعمالی کرنے والی ذریت ہے، جہنم میں جانے والی ذریت ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہیں تو رنج میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف شفاف یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کر کے، اپنی غلطیاں کر کے، اور اپنے سارے معاملات کر کے ہم اپنے باپ کو بھی رلاتے ہیں، اور نیکیاں کر کے ہم اپنے باپ کو راضی اور خوش کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے جنت سے جب نکال دیا گیا تو اللہ نے کہا جنت میں جب آؤ گے آدم تو نیکیاں کر کے آؤ گے، بغیر نیکیوں کے ناممکن ہے جنت میں آنا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد جب آدم علیہ السلام، بہت لمبی تاریخ ہے، میں اس کو بیان نہیں کرتا، کبھی اور بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے حرم شریف یعنی جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں اس کو تعمیر کیا تھا نسائی کی روایت کے مطابق۔ اور کیوں تعمیر کیا؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد کو اٹھایا ہے،
لیکن آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد کو رکھا ہے اللہ کے حکم سے، اور ان کے درمیان مسجد اقصیٰ کے درمیان اور مسجد حرم کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. وہ انشاءاللہ کبھی اور ٹاپک ہے، وہ اور کبھی بتاؤں گا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی ذریت اور آپ اگر نیک عمل کریں گے تو یہ جنت آپ کی وراثت ہے، آپ کو ملے گی. اور جنت مومنوں کی وراثت ہے، وراثت ہے مومنوں کی. سورہ مومنون اٹھائیے پڑھیے، سورہ مومنون کے اندر جو صفات بیان کی گئی اس میں کہا گیا ہے اولئک هم الوارثون، یہی نماز پڑھنے والے، یہی خشوع خضوع رکھنے والے، یہی ایمان رکھنے والے، یہی یقین رکھنے والے، یہی توحید پہ چلنے والے، یہی توحید کی قدر کرنے والے، یہی شرک سے بچنے والے، یہ سارے لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یہ سارے لوگ ہی جنت کے وارث ہیں. جنت کی وراثت ایسے نہیں مل جائے گی، وراثت ہے وہ ملے گی لیکن نیکی کرنے سے ملے گی. تو انشاءاللہ نیکی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اگر کسی بھائی کی کسی کے بھائی کے ساتھ دل برائی ہے اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. اگر ہم اہل حدیث ہیں، منہج سلف کے قائل ہے، تو انشاءاللہ اس برائی کو بھی دور کریں گے. اور یہ برائی بہت خطرناک ہے، اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی تلافی یہی کریں گے. آخرت میں جا کے ہم برباد نہیں ہوں گے انشاءاللہ جب ہم یہیں پر سب کچھ کر لیں گے. اور یاد رکھیے نفس کو مارنا ہوگا، نفس کو بڑا نہیں بنانا ہے. کبر کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے. کبر مت کیجئے کہ میں اتنا بڑا ہوں، میرا قد یہ ہے کہ میں فلاں ذمہ دار ہوں، میں فلاں ہوں. نہیں میرے عزیز، میرے دوست، مجھ کو اور آپ کو ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی ہے. اگر دنیا میں نہیں مانگی تو آخرت میں اس کا صلہ بہت خطرناک ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور ہماری مائیں بہنوں کے لیے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے اندر بھی یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر بھی برائیاں پائی جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب برائیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس دے، اللہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب توحید پرستوں کو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ جہنم کے تمام عذابات سے بچائے، دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچائے، جادو سحر ٹونا ٹٹکا ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور اللہ ہمیں قرآن مقدس کی آیات پڑھ کر اپنے آپ کو کی حفاظت کرنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو ہمارا ولی کارساز مددگار ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کی عبادت کرنے، اسی کے نام کی نظر، اس کے نام کی نیاز کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس کی صفات میں کسی کی شرکت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قلوب کو مجلہ مصفہ فرمائے، ہمارے دلوں میں اجالا پیدا فرمائے، صحابہ کرام جیسا جذبہ پیدا فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.